بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی بے مثال موت کا واقعہ اور بیت المقدس کی تعمیر اور جنوں کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیٹو معلومات، کچھ ایسی معلومات جو آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے بیٹے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبھوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی عز و جل دیمکوں نے آپ کے عصا مبارک کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھیں۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ درس ہدایت: اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء کرام کا ہے، ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی، کیونکہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون، جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ کی تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے محفوظ فرمائے۔ تمام انبیاء کرام کا ادب اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں
یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچے اور انہیں بھی پتہ چلے انبیاء کرام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا بے مثال واقعہ۔ تو آپ شیئر کریں، شیئر کر کے دوسروں کو پہنچائیں تاکہ اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔